سوچو، یہ جنہیں سردی سے بچانے کے لیے کوٹ اور سوٹر، نماز نہیں پڑھتے آپ نماز نہیں پڑھتے. میں نے بتایا آپ کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے. اللہ کے ایک گناہ میں بتا دیں. چلو بس بہت بڑے بڑے ہیں، ایک چھوٹی سی بات آئی ہے تو بتا، اور چھوٹی نہیں بہت بڑی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے 3 گرہیں لگاتا ہے. اس کے جسم میں کیا لگاتا ہے؟ 3 گرہیں یعنی گیٹھے لگاتا ہے. ہاں گاٹھ مارتا ہے، یہ گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے نا سو جا، رات بڑی طویل ہے، رات بڑی لمبی ہے، سو جا. بندہ سو جاتا ہے، سو جاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فجر کے وقت اگر وہ اٹھ گیا تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. اٹھ کر کے اس نے وضو بنایا، دوسری گرہ کھل گئی. اٹھ کر کے اس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی، تیسری گرہ بھی کھل گئی. تو صبح تیسری گرہ بھی کھل گئی تو صبح نہایت فریش نشیب اور چہرے کے اوپر نور اس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اس طرح صبح کرتا ہے. لیکن اگر وہ نہ اٹھا اور شیطان کی تھپکیوں سے سوتا رہا تو وہ تینوں گرہیں اس کی لگی گرتی رہتی ہیں اور صبح جب ہوتی ہے تو خبیث النفس ہو کر کے، کسلان اور سست ہو کر کے صبح ہو کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر جب وہ صبح نہیں اٹھتا فجر کے لیے اور دن نکل آتا ہے تو وہی شیطان جو بیٹھ کے انتظار میں رہتا ہے، سلاتا سو جا میرے پیارے، سو جا سو جا پیارے، سو جا سو جا، رات بڑی لمبی ہے. جیسے ہی دن نکلتا ہے ویسے ہی اس کے کان میں، اس کے منہ میں موتتا ہے. میں نے موت کا لفظ استعمال کیا جانوں کے، پیشاب بڑا مہذب لفظ ہے اس لیے کہ گھٹیا چیز ہے. آپ کے منہ میں، کان میں آپ کا بھائی موتے، آپ کو بتا یہ دوست ہے جو موت کے جاتے شیطان، یہ برداشت ہے آپ کو؟ یہ کان میں، منہ میں موت دیتا ہے، یہ پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے مرا چاہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے فجر کی نماز چھوڑنے سے محفوظ رکھے. آج لوگ اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء. منافق جو ہوتے ہیں، منافق کافر نہیں، مشرک نہیں، یہ تو جائیں گے جہنم میں. اور یہ منافق، یہ جہنم کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے فرمایا یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ بدترین دشمن ہیں. کون ہیں یہ؟ بدترین دشمن. یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا منافق. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری. اب بتاؤ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز چھوڑنے کا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تو فجر کی اور عشاء کی بات ہے، عام نمازوں کی بات اللہ کے نبی نے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز پڑھ چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. تو ایک ایمان والا برداشت کرے گا کہ اذان کی اذان کی آواز سنیں. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب ظالم مجوسی نے خنجر مارے، بستر موت پر تڑپ رہے ہیں، اذان کی آواز مسجد نبوی کے مناروں سے گونجی. عمر بن خطاب تڑپ گئے اور کہنے لگے مجھے مسجد میں چلو. کہا جائے گا آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، زخم گہرا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کہنے لگے جو نماز چھوڑ دے، اذان سن کے مسجد میں نہ جائے، نماز چھوڑ دے، لا حظ لہ فی الاسلام، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. میں کیسے چھوڑوں؟ یہ عام تھا ان کا. اور آج ہمارا کیا حال ہے آپ غور کرنے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے یہ صرف بتانے کی کوشش کی ہے عزیزوں اس کا نقصان اور خسارہ کتنا ہے، اس کا خسارہ کتنا ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. ما سلککم فی سقر، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنمیوں کو ہکال کر کے مومن مسلمان ہے، کافر نہیں. کافر تو جائیں گے جہنم. مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ کلمہ پر معافی پڑھ اسے ہٹاتے ہوئے فرشتے جب جہنم کی طرف لے جائیں گے
گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ جہنم تو جانے کی جگہ نہیں ہے، جسموں جان جلتے ہیں، ہڈیاں جلتی ہیں، چمڑے جلتے ہیں، وہاں تو پیپ کی نہریں بہہ رہی ہیں، خون کی نہریں بہہ رہی ہیں، بدبو آئے گی کہ اگر تھوڑی سی اس کی ایک سراخ بدبو کی کھول دی جائے، اس کی بدبو سے پوری کائنات ختم ہو سکتی، اس کے اندر رکھے جانے کی جگہ ہے، وہاں کیوں جا رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہاں اعتراف کریں گے ہم نماز جس کو بہت معمولی ہمارے لوگوں میں سمجھا گیا اور کچھ فتووں نے بھی اسے معمولی بنا دیا، کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھو پھر بھی مسلمان، پھر بھی ہمارے مولویوں نے فتوے دیے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، وہ خود بھی نہیں پڑھتے، نہ وہ خود بھی مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے دارالعلوموں میں جماعت ہوتی، جمعہ بھی نہیں پڑھتے کیوں جمعہ گاؤں میں جائے نہیں، ہاں یوں بھی جمعہ ہٹا دیا، عید بقرعید بھی ہٹا دیا، عید بقرعید بھی دیہات میں جائز نہیں ہے، اب شہر ڈھونڈو، اب شہر کون سا ہو؟ شہر کو ہو جہاں مسلمانوں کی چھاؤنی ہو، فوج ہو، ٹینک ہو، دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار ہم نے کہا تو پھر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ہی سے نماز جمعہ ہے، ایسا شہر آپ کو کہیں کہاں ملے گا بھائی؟ یہاں قاضی ہو، عدالت ہو، اسلامی فیصلے ہوتے ہو، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانیوں کو تمنے لگائے جائیں، کہاں ہیں؟ پھر تو گئے شہر ڈھونڈو ایسا شہر۔ کچھ تو ہماری اپنی کمزوریاں، کچھ شیطانوں کی مہربانیاں، کچھ ہمارے مفتیان کرام اور علماء سو کے کرم نوازیاں جنہوں نے ہم سب کو بے نمازی بنا دیا، مسجدوں کے دروازے بند، درگاہوں مزاروں کے دروازے سجے سجائے، اللہ تبارک اللہ، کیا طبلے کی تھاپ پر گھنگرو کی اور پائلوں کی جھنکاریں ہیں، کیا خوشبوؤں میں ڈوبی ہوئے ماحول اور موسم ہے، اور کیا راگنی ہے، اور جناب علی نصرت فتح علی گا رہے ہیں، اور دنیا کمال ڈالے ہوئے ہے، ناچ رہی ہے، ناچ رہی ہے، ناچ رہی ہے، اب تو جھولی میری یا محمد، اللہ ہی جانے کون بچر ہے، اللہ ہی جانے کون بچر ہے کہ نہیں کہ بولو۔ آج یہ حال ہے ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، تو ہم کون سا چہرہ، کون سا فیس، کون سا منہ لے کر غیر مسلموں کے پاس اپنا مال دکھانے جائیں؟ ہمیں خود اپنے مال کا پتہ ہی۔ نماز کا ایک فائدہ بتاؤں، وضو کا فائدہ، اور جب وضو کا یہ فائدہ ہے تو نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہ مثالیں دے کے یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، بہت میرے بھائیوں، کوئی بہت لمبی چوڑی میں فزکس آپ کے دماغ میں نہیں ڈالوں گا، کیونکہ مجھے آپ کے دماغ کا کوالٹی کا اور کیٹیگری کا بھی پتہ ہے، لیکن میں آپ سے صرف تھوڑی سی ایک لاگت چاہتا ہوں جہاں میں دماغ کے آپ کی کسی گوشے میں ان باتوں کو رکھوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ دے تو کبھی اس لاگت کو کھول کر لوگوں کو بتانا، اور یہ محنت ہماری اصول ہو جائے گی کہ آپ نے سیکھ لیا اور آپ نے یہ بات کافر غیر مسلم تک پہنچا دی یا دوسرے تک پہنچا دی، انشاءاللہ تعالیٰ دار الخیر کفاعلہ کے تحت خیر کی طرف دعوت دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کے اوپر عمل کرنے والے۔ تو یہ محنت ادا ہو جائے گی، آپ کی بھی محنت ادا ہو جائے گی، جیسا کہ مولانا ابھی آپ کے سامنے ذاکر صاحب مدنی بتلا رہے تھے کہ رب مبلغ افقہ، بہت سارے وہ لوگ جو جن تک دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دینے والے سے زیادہ سمجھدار ہو سکتے ہیں، دعوت دینے والے سے ہاں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ میں کچھ بول رہا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کے دماغوں میں ترتیب چل رہی ہوگی، ریل چل رہی ہوگی، ریکارڈنگ چل رہی ہوگی، میں وہ جو گرہیں نہیں کھول پاتا ان کے دماغوں کی گرہیں الحمدللہ کھل رہی ہوں گی، اور اللہ کے فضل سے وہ پلاننگ ہو رہی ہوگی، مجھے پتا ہے الحمدللہ ایسے سے بھی نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ میں آپ کو دھیرے دھیرے آسانی سے ایک طرف لے جا رہا ہوں، وہ باتیں میں یہ بھی رکھو، اور جو اصل موضوع ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سب اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، منسلک ہے، مربوط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اسلام سے جو پیار یا محبت یا اسلام سے جو قرب یا اسلام سے جو تھوڑی سی، میں یہ نہیں کہتا کہ زبانی طور پر آپ کو محبت نہیں ہے، جذباتی طور پر محبت ہے، کتنے طور پر؟
علمی طور پر نہیں، جذباتی طور پر اتنی ہے کہ کوئی مائل کا لائن نکل جائے تو پٹھا اسلام کے خلاف بول کے اس کی گردن آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، مجھے پتا ہے۔ یہ جذبات ہے، یہ کیا ہے؟ جذبات ہے مسلمان کے ضرور، لیکن یہ اندھے جذبات ہے۔ کیا ہے یہ؟ اندھے جذبات، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی وجہ سے ہم دہشت گرد اور ٹیررسٹ اور نہ جانے کیا کیا کہلائے گا، وحشی ہو گئے۔ میرے عزیزو، علم نہ ہونے کی بنا، علمیت کیا ہے؟ دلائل اور براہین۔ اللہ کے نبی چاہتے طائف کے میدان میں پتھر کھائے گے کہ کھائے؟ بولو، بیہوش ہو گئے، نالے مبارک خونوں سے ڈوب گئے، بیہوش ہو گئے، چاہتے ایک ہی ہاتھ اٹھاتے اور فرشتے بھی آتے تھے، آرڈر دو، حکم کرو، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ کر کے کچل دیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ ان کا علاج موت نہیں ہے، ان کا علاج گردن سدنی نہیں ہے، ان کا علاج ہلاکت و بربادی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ میرا مولا چاہے تمہیں ہلاک و برباد کر دے، لیکن یہ کمال تو نہیں ہے کسی کو زبان کھولنے پر اس کی زبان کاٹ لو۔ کمال تو یہ ہے کہ اگر وہ علم کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہے تو اسے علمی طور پر جواب دے کر کے اسے قائل کرائے جائے۔ اور اسلام نے اپنا لوہا منوایا، بولو منوایا، منوایا نہیں منوایا، اور آج تک منوا رہا ہے۔ یہ اسلام کی صداقت اور سچائی ہے۔ اپنے تو اپنے پرائے بھی اسلام کے گن گانے سے کبھی بھی انہوں نے پہلو تہی نہیں کری، وہ بھی مجبور ہوئے اسلام کی مدد و ستائش میں، اور وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، نماز یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو پانی کی، جیسے آپ کے الخفجی میں ماشاءاللہ تبارک اللہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، رات کو سرسراہٹ کی آواز جب میں نے ہوٹل میں سنی، ہم نے کہا یہ آواز کیسی ہے؟ ہمیں کیا معلوم؟ جب دروازہ کھولا، کھڑکی کھولی، اللہ کی قسم دل مسرور ہو گیا، یہ خاموش سمندر ہمارے کھڑکی کے نیچے ہی سے بہ رہا ہے۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی قسم کبھی جاؤ سمندر کے تٹ پر، ساحل پر کھڑے ہو کر کے غور کرو تھوڑی دیر، اللہ نے کتنے عظیم عظیم مخلوقات اس کے اندر پیدا کی۔ دنیا کی ساری خلاقتیں اس کے اندر جاتی ہیں، گھل مل کے سمندر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیا اس کے اندر کیڑے مکوڑے، کیا کیا مخلوقات ہیں، سب روزیاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ زمین، 3 حصہ۔ اللہ نے ہمارے لیے میٹھے پانیوں کا کتنا زبردست انتظام کیا ہے، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ دیکھ، 1 حصے کے لیے اتنے بڑے بڑے سمندر اللہ عز و جل بنائے۔ الغرض میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کی یہ قدرت ہے، شان ہے۔ جو سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں۔ جن کی عقل کے تالے ابھی نہیں کھلے ہیں وہ ابھی انہیں بھول بھلائیوں میں ہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، آسمانوں کے اوپر انہوں نے کمندیں ڈال دی، چاند پر پہنچ گئے، سب کچھ سیٹلائٹ تیار کر لی، ٹینک فلاں فلاں بنا دیا، لیکن جسے یہ نعمت اسلام نہ ملی وہ سب سے بڑا ابو جہل ہے، وہ سب سے بڑا، وہ سب سے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر اپنے مالک کو نہ پہچان کر کے اس کا شکر نہیں ادا کیا تو بتاؤ وہ انسان ہے یا جانور اور حیوان ہے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ سب علم جو ہے یہی رہ جائے گا، میکینکی ٹائرہ ہوائی جہاز چلانا یہی رہ جائے گا۔ اصل علم جو قبر میں جائے گا یہی توحید کا، اسلام کا علم جو آپ کی زندگی کے اندر نکھار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دریا تمہارے نہر کوئی بہ رہی ہو دروازے کے سامنے اور اس کے اندر کوئی آدمی 5 وقت غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی نہیں باقی رہے گی۔ آپ نے فرمایا بالکل یہی مثال 5 وقت کی نمازوں، یہی مثال 5 ٹائم کی نمازوں کی ہے۔ وضو بنا کر کے
تم 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہو. اللہ کے حبیب نے فرمایا کلی کرتے ہو تو منہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھلتے ہو تو آنکھوں سے جو گناہ ہوئے وہ نکل جاتے ہیں. ناک